السلام علیکم دوستو، آج ہمارا موضوع گفتگو ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جسے اپنی خون ریزی اور درندگی کی بدولت یورپی اقوام نے خدا کے عذاب کا لقب دیا۔ بلا شبہ وہ اس لقب کا حقدار تھا، کیونکہ جہاں سے وہ گزرتا اس جگہ پر گھاس بھی دوبارہ نہ اگتی۔ تاریخ اس بادشاہ کو اٹیلا دی ہن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ہن دراصل سائبیریا کے ریگستانوں میں بسنے والی ایک خانہ بدوش قوم تھی، جو غذا کی کمی کے سبب 1370 عیسوی میں مشرقی یورپ میں آ بسے۔ پیشے کے لحاظ سے تو یہ لوگ چرواہے تھے، لیکن لڑائی کے دوران بلا کے جنگجو ثابت ہوتے۔ تیر اندازی اور نیزے بازی میں ان کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ ان کے ہاں بادشاہت کا ایک نرالا اصول تھا، اور وہ یہ کہ ہنس پر بیک وقت 2 بادشاہ حکومت کیا کرتے۔ 5ویں صدی عیسوی کی شروعات میں ان کے 2 بادشاہ اوکٹر اور روگا تھے، جبکہ انہی بادشاہوں کے چھوٹے بھائی منزوق کے گھر اٹیلا نامی ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ اٹیلا کی تاریخ پیدائش پر مورخین متفق نہیں۔ ذرائع کے مطابق اس کی تاریخ پیدائش 395 سے 406 عیسوی کے درمیان، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 170 سال قبل تھی۔ جب وہ اپنے بچپن کی منازل طے کر رہا تھا، تب دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ 500 سالوں سے تمام دنیا پر حکومت کرنے والی سلطنت روما، کرپشن، اقربا پروری، جنسی بیرا روی اور غریبوں کے ساتھ زیادتیوں کے نتیجے میں انتہائی کمزوری کا شکار ہو کر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک حصہ مشرقی رومن سلطنت کہلاتا، جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا، جبکہ دوسرا مغربی روم، جس کی حکومت شہر روم سے چلائی جاتی، اور یہ دونوں ہی سلطنتیں اپنی بقا کے لیے جرمن، برگینڈین اور گوت سمیت دیگر یورپی قبائل کے ساتھ برسرے پیکار تھیں۔ ایسے میں ہنس قبائل کی یورپ میں آمد ہوئی، اور وہ مشرقی یورپ کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو گئے۔ شروعات میں ہنس اور سلطنت روما کا تعلق بہت ہی دلچسپ تھا۔ رومن سلطنت انہیں مختلف یورپی قبائل کے خلاف بطور کرائے کا سپاہی استعمال کرتی، یہاں تک کہ ہنس فوجیوں کا استعمال روم میں ہونے والی بغاوتیں کچلنے میں بھی ہونے لگا۔ ان دونوں اقوام کے بیچ سفیروں اور تحفے تحائف کا تبادلہ بھی ہوا کرتا۔ رفتہ رفتہ ہن قوم طاقتور ہوتی چلی گئی۔ اب سلطنت روم ہنس کی خدمات کے عوض انہیں جو رقم ادا کیا کرتی، ہنس اسے خراج تصور کرنے لگے، یعنی سلطنت روم انہیں اپنا غلام سمجھتی، جبکہ وہ خود کو روم کے آقا۔ سن 434 عیسوی جب ہنس کے بادشاہ روگا نے وفات پائی، تو اس کے بعد روگا کے 2 بھتیجے اٹیلا اور بلیڈا ہنس کے تمام قبائل کے سردار منتخب ہوئے۔ ان دونوں سرداروں کی تاج پوشی کے بعد ہی ہنس نے مشرقی رومن ایمپائر پر چڑھائی کر دی، اور یہاں کے بادشاہ تھیوڈس سے باقاعدہ ایک خراج کا مطالبہ کیا۔ یہ خراج 350 رومن پاؤنڈ، یعنی 115 کلو گرام سونا، ہن تاجروں کی رومن بازاروں میں رسائی، اور ہر رومن قیدی کے بدلے ایک رومن سکے پر مشتمل تھا۔ مشرقی رومن ایمپائر نے یہ تمام شرائط قبول کیں، اور ہنس افواج اپنے خیمے اکھاڑ کر واپس اپنے علاقے یعنی موجودہ ہنگری روانہ ہوئے۔ ہنس کے ارادوں سے باخبر ہونے پر رومن بادشاہ تھیوڈس نے قسطنطنیہ کے اطراف مضبوط دیواروں کی تعمیر شروع کی، اور پہلی مرتبہ قسطنطنیہ کے سمندری حصے پر بھی دیوار تعمیر کی گئی۔ اس خراج سے مطمئن ہو کر اٹیلا اور بلیڈا کچھ سال سلطنت روم سے دور رہے، اور اس دوران سلطنت ایران سے زور آزمائی کرتے رہے، جہاں ساسانی بادشاہ یزدگرد نے آرمینیا کے مقام پر ہنس کو شکست سے دوچار کیا۔ اس شکست کے بعد وہ دوبارہ رومن ایمپائر کی طرف متوجہ ہوئے۔ شروعات میں رومن سرحدوں میں مختلف تجارتی منڈیوں پر حملے کیے، بعد ازاں دریائے ڈینیوب کو پار کر کے رومن صوبے ایلریا کے اکثر شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، عورتیں اور دولت لوٹ لی گئی، تمام مردوں کو کاٹ دیا گیا۔ اسی دوران جب یہ قتل عام ہو رہا تھا، وینڈس نامی ایک جرمن قبیلے نے افریقہ میں موجود مغربی رومن صوبے کارتھیج پر قبضہ کر لیا۔
یہ صوبہ تمام روم کا امیر ترین علاقہ تھا اور مشرقی و مغربی سلطنت کی زیادہ تر غذائی ضروریات اسی کے ذریعے پوری ہوتیں۔ چنانچہ مشرقی روم کے بادشاہ تھیوڈس نے اپنی تمام فوج برستائے سسلی وینڈس پر حملے اور اس علاقے کی واپسی کی خاطر روانہ کی۔ اٹیلا اور بلیڈا کے لیے اب میدان بالکل صاف تھا، چنانچہ انہوں نے بلغراس سمیت بڑے بڑے رومن شہروں پر قبضہ کر لیا اور واپسی کے لیے رومن ایمپائر پر نہایت سخت شرائط عائد کیں، جنہیں مسترد کرتے ہوئے بادشاہ تھیوڈس نے اپنی افواج سسلی سے واپس بلوا لیں اور ہنوں سے جنگ کی خاطر خزانوں کے منہ کھول دیے گئے۔ اس کے جواب میں اٹیلا اپنی مسلح افواج کے ساتھ آندھی و طوفان کی طرح آگے بڑھا، مختلف قلعوں پر قبضے اور لشکروں کو شکست دیتے ہوئے پولڈف اور صوفیہ سمیت کئی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ قسطنطنیہ کے مقام پر رومی لشکر جرار کو عبرتناک شکست دی، لیکن قسطنطنیہ کی مستحکم دیواروں کے سبب یہ شہر ہنوں سے محفوظ رہا، جبکہ ہنوں کی جانب سے رومی لشکر کو دوسری بڑی شکست کیلیپولس کے مقام پر دی گئی۔ اس شکست کے بعد مشرقی رومن ایمپائر کے بادشاہ تھیوڈس نے اپنی فوج سے ہتھیار چھین لیے اور ہنوں کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، لیکن اس مرتبہ خراج کی رقم بہت ہی زیادہ تھی، 6000 رومن پاؤنڈ یعنی 2000 کلو سونا، ہر رومن قیدی کے عوض 12 رومی سکے، جبکہ سالانہ خراج 3 گنا کر دیا گیا۔ اس فتح کے کچھ ہی عرصے بعد یعنی 445 عیسوی میں اٹیلا کا بھائی بلیڈا مر گیا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اس کی موت میں اٹیلا کا ہاتھ تھا۔ خیر جو بھی ہو، اب اٹیلا ہنوں کا واحد بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ مغربی رومن ایمپائر سے اٹیلا کے خوشگوار تعلقات تھے۔ یہاں کا ایک جرنیل فلیویس ایٹیس اٹیلا کا دوست بھی تھا، لیکن 450 عیسوی میں مغربی روم کی شہزادی اونریا نے اٹیلا دی ہن سے مدد طلب کرتے ہوئے ایک درخواست لکھی کہ اس کی شادی زبردستی ایک رومن سینیٹر سے کی جا رہی ہے، اب اٹیلا یہاں سے بھاگنے میں اس کی مدد کرے۔ اٹیلا نے شہزادی کے اس پیغام کو اپنے لیے شادی کا پیغام سمجھا اور مغربی بادشاہ ویلنٹینین کو خط لکھ کر اونریا کے ساتھ ساتھ آدھی رومن ایمپائر جہیز میں مانگی۔ بادشاہ نے شہزادی کو تو اٹیلا کے پاس روانہ کر دیا، لیکن اسے ایک غلط فہمی قرار دیتے ہوئے اس کا دوسرا مطالبہ نہ مانا۔ اب اٹیلا ایک لشکر جرار لے کر مغربی روم میں داخل ہوا۔ یہاں اس کی فوج کو رومی جرنیل فلیویس ایٹیس نے گوت قبیلے کی مدد سے شکست دی۔ فی الحال تو وہ واپس چلا گیا، لیکن اگلے سال یعنی 452 عیسوی میں اپنا جہیز وصول کرنے ایک مرتبہ پھر اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ واپس لوٹا۔ اس مرتبہ اسے روکنے کی طاقت کسی فوج میں نہ تھی، چنانچہ وہ وینس سمیت اٹلی کے بڑے بڑے شہروں کو نشان عبرت بناتا آگے بڑھتا رہا۔ بادشاہ نے کئی سفیر بھیج کر اس سے درخواست کی اور معصوم لوگوں پر رحم کی التجا، لیکن اٹیلا کی خون آشامی کو نہ روک سکے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فوج پر ملیریا اور دوسری کئی بیماریاں مسلط کر دیں، جبکہ اٹلی میں ایسا قحط پیدا ہوا کہ اس کے سپاہی بھوکوں مرنے لگے، چنانچہ مجبوراً اس نے واپسی کی راہ لی۔ 453 عیسوی میں اٹیلا نے قسطنطنیہ پر قبضے کی حکمت عملی تیار کی، لیکن اس حملے سے قبل اٹیلا نے جو جنگ و جدل کے ساتھ ساتھ حسین و جمیل عورتوں کا بھی شیدائی تھا، اغوا شدہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی ایلڈیکو سے شادی رچائی۔ اس سے پہلے بھی اٹیلا کی لاتعداد بیویاں تھیں، لیکن یہ شادی اسے راس نہ آئی۔ وہ شادی کا جشن منا کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو واپس اس کی لاش ہی باہر آئی۔ اس کی موت پر مورخین متفق نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ زیادہ شراب نوشی کے سبب اس کے دماغ کی رگ پھٹ گئی تھی، جبکہ کچھ کے مطابق ایلڈیکو نامی لڑکی نے اس کا گلا کاٹ دیا۔ اٹیلا کے بعد اس کی بادشاہت اس کے نالائق بیٹوں کے سبب زیادہ نہ ٹک سکی، لیکن تاریخ میں آج بھی اٹیلا دی ہن کا نام ظالم و خونریز بادشاہوں میں سر فہرست ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔
ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔